علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، مرسی ٹی وی پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور میں لے کر حاضر ہوں ایک نیا پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں جس خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ فرمان ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ مقصد عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہو۔ توحید ہی وہ اصل بنیاد اور اساس ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات میں جو بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ایک اور بنیادی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو روکا جائے۔ ایک انسان، ایک بچہ جب وہ صاحب شعور ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز اسے سیکھنی ہے، جس چیز کا اسے علم لینا ہے، جو چیز اسے حاصل کرنی ہے، وہی توحید ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پر انسانوں کی نجات بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں داخلہ اس کے لیے طے ہے۔ اور کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری جملہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے لیے جنت میں داخلہ طے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو سب سے زیادہ دنیا والوں کو پہنچائے اور دنیا والوں کو سب سے زیادہ اسی پیغام کی طرف توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو آپ مکے کی گلیوں میں ایک پیغام اور ایک اعلان اور ایک نعرہ لے کر گھوم رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ یہی کلمہ تھا، وہ یہی پیغام تھا، وہ یہی میسج تھا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تھا۔ آپ نے جب دنیا والوں کو توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو جو آپ کے اپنے تھے وہ آپ کے بیگانے ہو گئے، جو آپ کے اپنے خاص تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے وہ آپ سے انہوں نے رشتے توڑ لیے۔ آپ کے اپنے چچا کو لے لیجئے، آپ کے چچا ابو لہب، انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو ایک ایک خاندان کا نام لے کر انہیں بلایا ہے اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں، توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، اس لیے ہمیں بلایا تھا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ کہنا تھا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہی سورہ لہب نازل کر کے اس کی ہلاکت کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور بعد میں اس کی ہلاکت بھی ہوئی صرف اس لیے کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پیغام کے خلاف نعرہ بلند کیا اور لوگوں کو برگشتہ کرنے کا کام کیا تھا۔ اس لیے بھائیوں، یہ وہ بنیادی اور یہ وہ اساسی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ یہ وہی بنیادی اور اساسی مقصد ہے جس کی بنیاد پر اس کائنات کا وجود ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم اور دائم ہے۔ اگر اس کائنات میں توحید نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا، اگر اس کائنات میں توحید کا پیغام نہ ہوتا، اس کائنات میں توحید کی بنیاد قائم نہ ہوتی
تو پتہ نہیں اس کائنات کا کیا ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کو قائم رکھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور بے شمار انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے اس پیغام کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ توحید ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری قربانیاں، زندگی کی کوئی نیکی توحید کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے توحید ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہیں، اور توحید نہیں تو ہمارے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس نشست کا میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید ہمارے اعمال کی روح ہے، ہمیں اپنی اس اصل روح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔